زمین پراپرٹی، ان تین چیزوں سے ہی جھگڑا ہمیشہ بنتا ہے۔ گھروں میں جھگڑا بنتا ہے تو انہی سے بنتا ہے، خاندانوں میں بنتا ہے تو انہی سے بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں فتنے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ زن، عورت، زر، مال، زمین، یہ تین چیزیں فتنہ پھیلاتی ہیں۔ اور دنیا میں سب سے پہلا فتنہ زن کی وجہ سے اٹھا۔ حضرت بابا آدم کے بیٹے حابیل قابیل میں آپس میں جو ان کا جھگڑا ہوا وہ زن کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ زن، زر کا معنی فارسی میں مال کو کہتے ہیں۔ تو شاعر نے رسول اللہ کی دربار میں عرضی پیش کی، کہا زر مانگ رہے ہیں نہ زمیں مانگ رہے ہیں۔ محبت سے پڑھیے، زر مانگ رہے ہیں نہ زمیں مانگ رہے ہیں، زر مانگ رہے ہیں نہ زمیں مانگ، زر مانگ رہے ہیں نہ زمیں مانگ رہے ہیں، زر مانگ رہے ہیں نہ زمیں مانگ رہے ہیں، رکھنے کو آستاں پہ جبیں مانگ رہے ہیں۔ جبیں کہتے ہیں پیشانی۔ تو شاعر نے بہت لطف اندوز شعر لکھے۔ ہمیشہ میری عادت ہے کوئی نہ کوئی نیا کلام لیتا ہوں، آج بھی یہ نیا کلام ہے، آپ بھی شاید پہلی دفعہ سن رہے ہو۔ زر مانگ رہے ہیں نہ زمیں مانگ رہے ہیں، رکھنے کو آستاں پہ جبیں مانگ رہے ہیں، حسنین کے صدقے میں ہم ایمان کی دولت، حسنین کے صدقے میں ہم ایمان کی دولت، اے گنبد خضرا کے مکی مانگ رہے ہیں، اے گنبد خضرا کے مکی مانگ رہے ہیں، زر مانگ رہے ہیں نہ زمیں مانگ رہے ہیں، رکھنے کو آستاں پہ جبیں مانگ رہے ہیں، مدفن کے لیے تھوڑی سی ہم شہر نبی میں، مدفن کے لیے تھوڑی سی ہم شہر نبی میں، مدفن کے لیے تھوڑی سی ہم شہر نبی میں، سرکار دو عالم سے زمیں مانگ رہے ہیں، اے مالک الملک ہم جیسے گناہگار، ناکار، ناہنجار، بدکار، سیاکار اس قابل کہاں کہ در مصطفیٰ کے مدفن کی جگہ مل جائے، لیکن آرزو یہی ہے یا رسول اللہ ہماری موت آئے، آپ کے قدموں میں آئے، مدفن بنے تو شہر مدینہ بنے۔ شاعر نے کہا مدفن کے لیے تھوڑی سی ہم شہر نبی میں، سرکار دو عالم سے زمیں مانگ رہے ہیں، سجدے میں جھکے خوف الہی میں جو پہ ہم، سجدے میں جھکے خوف الہی میں جو پہ ہم، سرکار سے ہم ایسی جبیں مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسی پیشانی عطا ہو جائے، ایسا ماتھا عطا ہو جائے، ایسی قسمت کا نصیبہ کھل جائے، اے پیارے آقا کہ ہمیشہ ہماری جبیں جھکے تو در خدا پہ جھکے یا در مصطفیٰ پہ جھکے۔
سجدے میں جھکے خوف الہی میں جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ جو پیشانی اللہ کے دربار میں جھکنے والی، پہ ہم میں نا ہمیشہ پیوستہ سے پہ ہم، سجدے میں جھکے خوف الہی میں جو پہ ہم، سرکار سے ہم ایسی جبی مانگ رہے ہیں، امت کے لیے پر کو بچھانے کی اجازت۔ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میری آقا آرزو ہے، یا رسول اللہ قیامت والے دن پل صراط پر جبریل کے پر ہوں، جبریل کے پر کتنے ہیں؟ علماء نے فرمایا جبریل کے 600 پر ہیں، اگر 2 پر جبریل بچھائے اتنے بڑے پر ہیں زمین و آسمان ان کے نیچے آ جائے، اور جبریل عرض کر رہے ہیں امت کے لیے پر کو بچھانے کی اجازت۔ ادھر شاعر یہ بات کہتا ہے، ادھر میرے اعلیٰ حضرت کا قلم بھی اٹھتا ہے، آپ نے فرمایا، آپ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے امتی پل صراط پر وجد کر کے گزر جائیں، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ لگے، اسی لیے شاعر نے اس شعر کو دیکھ کر لکھا امت کے لیے پر کو بچھانے کی اجازت۔ اگر سمجھ آئیے تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ امت کے لیے پر کو بچھانے کی اجازت، امت کے لیے پر کو بچھانے کی اجازت، امت کے لیے پر کو بچھانے کی اجازت، سرکار سے جبریل امین مانگ رہے ہیں، سرکار سے جبریل امین مانگ رہے ہیں، سرکار سے جبریل امین مانگ رہے ہیں، جس جام کو پی کر ہوئے سب مست صحابہ، قاری صاحب، جس جام کو پی کر ہوئے سب مست صحابہ، جس جام کو پی کر ہوئے سب مست صحابہ، جس جام کو پی کر ہوئے سب مست صحابہ، جس جام کو پی کر ہوئے سب مست صحابہ، اس جام کو اب ہم بھی یہی مانگ رہے ہیں۔ اور غور فرمائیے گا، بڑا پیارا شعر ہے، اگر سمجھ آ گیا تو سونے پہ سہاگا، نہ آیا پھر بھی سبحان اللہ۔ جلوہ فشاں جہاں میں ہے شہدی کے صحابہ، فرمایا ساری کائنات کے ستارے صحابہ ہمارے، جلوہ فشاں جہاں میں ہے شہدی کے صحابہ، رہنے کو مکان ہم بھی وہیں مانگ رہے ہیں، زر مانگ رہے ہیں نہ زمین مانگ رہے ہیں، رکھنے کو آستان پہ جبی مانگ رہے ہیں، مدفن کے لیے تھوڑی سی شہر نبی میں سرکار دو عالم سے زمین مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مکہ و مدینہ کی مرنے سے پہلے بادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اولاد کی تربیت کے حوالہ سے احکام الہیہ اور احکام مصطفیٰ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا پیوستہ ماقبل جمعہ تربیت اولاد کے حوالے سے عرض گزار ہوا، آج بھی انشاءاللہ تربیت اولاد کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا، کیونکہ انسان کا سکون
اور انسان کی راحت، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، انسان کا دل کا چین اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اب والدین کیسے اولاد کو دل کا چین بنائیں، کیسے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں؟ اس میں سب سے اہم کردار ہر بندے کا پہلا زینہ اولاد کی تربیت ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائے، یقین جانیے وہ بندہ اس زمانے میں بھی سردار بنتا ہے، قبر میں بھی سردار ہوتا ہے، حشر والے دن بھی اسی کو عزت عطا فرمائی جائے۔ کیونکہ انسان کی اولاد نیک ہو جائے نا تو پھر انسان زمانے میں سر اٹھا کے چلتا ہے۔ لوگ آج کل اولاد کی تربیت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا پڑھا لی، ہم نے سکول پڑھا لیا، ہم نے ہنر سکھا دیا تو ہم نے سب کچھ کر لیا۔ یہ اپنی جگہ ذمہ داری ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ اسلام نے سکھایا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اسلام نے سکھایا ہے کہ یہ تیری بیٹی ہے، اسلام نے اولاد کی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ اسلام کا پہلا حق ہے کہ اسے اپنی اولاد پیش کی جائے۔ یہ یاد رکھنا میرا جملہ، میں پتہ نہیں کتنی زندگی میری یہاں ہے، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال، لیکن یاد رکھنا اسلام کا پہلا حق ہے کہ اولاد اسلام کے حوالے کی جائے۔ کوئی اسلام موچی کی بات نہیں کر رہا، اس اسلام کی بات کر رہا ہے جو اسلام محمد مصطفیٰ لے کے آئے۔ ہاں جی، اس اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام کو جب اولاد دو گے، یقین جانیے جب وہ عالم قاری بن کے ابھرے گی، تمہارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، دل کا چین بنے گی، اور امت مصطفیٰ کے لیے راہ ہدایت کا رہنما اور مینار بنے گی۔ لوگوں نے آج کل میں یار یہ بنا لیا، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اسکالر بنے، اسکالرشپ حاصل کرے، جو بھی کرواؤ، لیکن اسلام کو بھی اولاد دو، کیونکہ اسلام نے تمہیں سکھایا ہے کہ تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے اور اولاد کا بھی والدین پر حق ہے۔ اس چیز کا اسلام نے سکھایا۔ پھر اسلام نے یہ بھی بتایا کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے گھر کے اندر تو فرشتے اس کے گھر میں اترتے ہیں اور اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں، مبارک ہو، ایک رحمت تیرے گھر میں رب نے بھیجی ہے، اور اس رحمت کی جب تو پرورش کر لے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں جب اس رحمت کی تو تربیت کر لے گا، فرمایا جب تو تربیت کر کے اسے بلوغت تک لے جائے گا، اس کی شادی کر دے گا، فرمایا پھر رسول اللہ فرماتے ہیں رب کا یہ وعدہ ہے کہ مرتے دم تک، قبر تک، حشر تک رب اس بندے کی مدد فرمائے گا۔ یہ میرے نبی کا فرمان۔ اب اسلام نے یہ چیز ہمیں بتائی تو ہمارے دماغ میں آئی اور دل میں ہم نے بٹھائی، اللہ کرے کہ عمل کی بھی توفیق آ جائے۔ غور فرمائیے گا، ایک ہے بچی کا پیدا ہونا گھر کے اندر، یہ رحمت ہوتی ہے، اور رب کا یہ وعدہ ہے کہ جب بچی پیدا ہو تو پھر اللہ کی امداد ساتھ آتی ہے۔ کوئی اس بات پر غمگین نہ ہو کہ میرے گھر میں بیٹا کیوں نہیں آیا۔ پچھلے دنوں ایک ظالم کو 3 دفعہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 100 بار رب کا شکر ہے کہ 3 دفعہ ایک ظالم کو 3 دفعہ پھانسی کا حکم ملا،
کیونکہ اس نے معصوم 3 بیٹیوں کا خود اپنے ہاتھوں سے باپ نے قتل کیا تھا۔ تو چند دن پہلے 3 دفعہ اسے پھانسی کا حکم ملا۔ میں کہتا ہوں کم ملا ہے، اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ اسلام نے کہا تمہیں بیٹی مل رہی ہے اور ساتھ ہی تمہیں رب کی امداد بھی مل رہی ہے۔ اولاد کی تربیت اس طریقے پر کرو کہ اولاد تمہاری حبدار بھی بنے، تمہاری خدمتگار بھی بنے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اولاد کو اسلام بھی سکھاؤ۔ میرے پیارے، اگر صرف دنیا سکھاؤ گے، جب ان کی غرض پوری ہو جائے گی، جب وہ شادی شدہ ہو جائیں گے تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ یقین جانیے پکی بات ہے، جو لوگ صرف اولاد کو دنیا سکھاتے ہیں نا، اولاد بیویاں لے کر، گھر لے کر، کاروبار لے کر جدا ہو جاتی ہے۔ بہت شاذ و نادر مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ہاں مسلمانوں کے اندر رب نے والدین کا پیار پایا ہے، لیکن آپ مغربی دنیا کی طرف اگر نظر کریں تو اولڈ ہاؤس آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں ضعیف والدین کو رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اولاد کو صرف دنیا سکھائی ہے۔ غور کرنا، سرکار فرماتے ہیں جب بچہ بیٹا گھر میں پیدا ہوتا ہے، جس طرح بیٹی کی ولادت کے وقت گھر کے اندر فرشتے اترتے ہیں، اسی طرح بیٹے کی ولادت پر بھی گھر کے اندر فرشتے اترتے ہیں۔ دونوں کا سٹیٹس ایک جیسا ہے۔ حدیث پاک کی روح سے تربیت اولاد کی حوالہ سے عرض کر رہا ہوں، دونوں کا سٹیٹس بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کی ولادت پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب بیٹے کی ذرا کیفیت جدا ہے۔ فرمایا فرشتے اس کے ماتھے کو چومتے ہیں، کہتے ہیں اے بندہ مومن، تجھے رب سلام بھیج رہا ہے، تجھے اس نے بیٹے جیسی اولاد سے نوازا، ہمیشہ اس کو اللہ کی عبادت میں رکھنا تو رب تجھ پہ راضی رہے گا۔ یہ 2 دن پہلے کا واقعہ میاں والی میں ہوا۔ اولاد کی تربیت اگر غلط ہو تو نتائج بڑے ڈینجرس آتے ہیں۔ وجہ 2 دن پہلے میاں والی کے اندر ایک بیٹے نے باپ سے آئی فون کا مطالبہ کیا کہ مجھے آئی فون لے کے، اللہ اس کی نحوست سے محفوظ رکھے، یہ بھی بڑی خطرناک چیز بن چکی ہے۔ اب بیٹے کے لیے ظاہر بات ہے باپ نے دروازے کھول رکھے تھے، منہ کھولنے کی اسے عادت ہوگی، تب اس نے کہا کہ مجھے آئی فون چاہیے۔ باپ نے کہا میں غریب آدمی ہوں، کہاں سے لوں، تجھے ٹچ لے کے تو دیا ہے، اور کتنا چاہیے؟ اس نے کہا نہیں مجھے آئی فون چاہیے۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں۔ بیٹا اندر گیا، پسٹل نکالا، باپ کو وہیں قتل کر دیا۔ یہ میاں والی کا واقعہ 2 دن پہلے۔ وجہ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت میں کمزوری، یہ وجہ ہے۔ اولاد کیسے والدین کے سامنے منہ کھولے، اور اس کے اندر مکافات عمل بھی ہوتا ہے۔ جو بندہ، سرکار نے فرمایا برو آباءکم تبرأکم ابناؤکم، حدیث پاک میرے دماغ میں یکدم اتری ہے کیونکہ یہ فیضان ہوتا ہے سرکار کے علم کا۔ فرمایا برو آباءکم، تم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، تم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ خوشی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ہمیشہ فرما برداری کرو۔ یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا تبرأکم ابناؤکم، جب تم بڑھاپے میں جاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے اوپر بھلائی کرے گی، تمہاری اولاد بھی تمہارے اوپر بھلائی کرے گی اگر تم والدین سے سخت پیش آئے۔ تو یہ دنیا کا مکافات عمل ہے بھائی۔ میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میری زندگی بڑی خراب گزری، تو ذرا اچھی گزارنا۔ باپ نے بڑے ظلم کیے بیٹے پر۔ بیٹا لے کے جا رہا تھا سمندر کی طرف باپ کو ڈبونے کہ اب یہ میرے لیے وبال بن گیا، اس کا بڑھاپا، مجھ سے یہ نہیں پالا جاتا۔ تو باپ نے کہا اس کنارے لے جا، اس سائڈ پہ۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟
اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو اس کنارے پہ ڈبویا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے اپنے باپ کو اس کنارے پہ ڈبویا تھا، آج میرا وقت آ گیا ہے مکافات عمل کا، بیٹا ہٹ گیا۔ اس نے کہا بابا تو نے مجھے سبق دے دیا ہے، اگر میں تجھے آپ ڈبوؤں گا، تو نے باپ کو ڈبویا تھا تو تیرا یہ وقت آ چکا ہے، لیکن اگر میں نے تجھے ڈبویا تو میرا وقت بھی آنے والا ہے۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ سبق ہے، ہمیشہ انسان والدین کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اولاد کی تربیت میں ہمیشہ انسان فکر مند رہے، تب انسان کے گھر میں چین آ سکتا ہے، گھر میں سکون تب آتا ہے جب اولاد کی تربیت اسلامی طریقے سے ہو۔ اس کا طریقہ کار علماء نے یہ بیان کیا کہ 3 عنصر ہیں، 3 طریقے ہیں اولاد کی تربیت کے اندر جو اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد ایک اچھے مقام پر جا سکتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو دیواروں کے ٹیک پہ لگا کے بیٹھے ہیں نا، ذرا ان سے میری توجہ، کیونکہ جو بندہ سہارا لے کے ایسے سنتا ہے نا، اس کے دماغ میں کوئی شے نہیں جاتی، وہ بس احمد دیکھ رہا ہوتا ہے، دماغ میں اس کے کوئی شے نہیں جاتی۔ ہمیشہ جب سٹل سٹینڈ ہو کے سیدھا بیٹھ کے بندہ سنتا ہے تو جو کانوں میں چیز پڑتی ہے وہ دماغ کے اندر اترتی ہے، یہ فلسفی کہتے ہیں۔ تو اس لیے مطالعہ کرتے وقت بھی یہی طریقہ ہے، کسی کی بات سنتے وقت بھی یہی طریقہ ہے کہ انسان سیدھا بیٹھ کے بات سنے تاکہ اس کے دماغ میں بات اترے۔ اب غور کرنا، میں عرض کر رہا تھا کہ اولاد کے تربیت میں 3 عنصر پائے جاتے ہیں، 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق الرسول، تیسرا ہے حقوق ذریت۔ یہ 3 طریقے ہیں اولاد کی تربیت کے۔ سب سے پہلے اولاد کی تربیت میں یہ شامل ہو کہ تجھ پر رب کا حق ہے، یہ بات ضروری ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں سکھاتے اولاد کو، جس کی وجہ سے ہم زمانے میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اولاد پر صرف باپ ہونے کی کھڑپینچی نہ جمائی جائے، بلکہ اسے یہ سکھایا جائے کہ تجھ پر رب کا حق ہے اور تو نے وہ حق ساری زندگی کی آخری سانس تک ادا کرنا۔ رب کا تجھ پر حق ہے، پھر وہ آگے کہے گا کیا کیا حق ہے، تو پھر آگے جواب آئے گا فرائض اسلام ہے، رب کی فرما برداری ہے، یہ رب کا حق ہے۔ اگر تو بالغ ہوا تو تجھ پر نماز فرض ہے، جب تو بالغ ہوا تو تجھ پر روزہ فرض ہے، جب تو صاحب استطاعت ہوا تو تجھ پر حج فرض ہے۔ یہ چیزیں اولاد کو سکھائی جائیں، یہ تربیت کی پہلی عنصر اور پہلا زینہ ہے جس کے ذریعے سے اولاد والدین کی فرما بردار بنتی۔ لیکن ہم نے ہمیشہ اولاد کو دنیا سکھائی۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی بچہ افتحوا صبیانکم اول کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا جب بچہ زبان کھولے تو اسے CAT کیٹ نہ سکھایا جائے، ABC نہ پڑھائی جائے، گڈ بائے کی تختی نہ اس کے دماغ میں ڈالی جائے، بلکہ یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ فرمایا جب بچے کی زبان کھولے تو ہر طرف سے آواز آ رہی ہو لا الہ الا اللہ، ایسے نہیں بلند آواز سے پڑھا جائے لا الہ، ادھر سے بھی آواز آنی چاہیے لا الہ الا اللہ۔ قاری صاحب پڑھ لیں لا الہ۔
بچہ باپ کی طرف دیکھے آواز آئے لا الہ، بچہ ماں کی طرف دیکھے آواز آئے لا الہ، بچہ بھائی کی طرف دیکھے آواز آئے لا الہ، بچہ بہن کی طرف دیکھے آواز آئے لا الہ، کلمہ پڑھ لو، کلمہ سب کو آتا ہے، مجھے یقین ہے، محبت سے پڑھ لو لا الہ۔ اس کلمے دیوار نیارے نے اس کلمے ڈبے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ۔ اب غور فرمائیے گا، غور کیجئے گا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب بچے کی زبان کھلے پہلا کلمہ جو اس کی زبان پہ آئے وہ لا الہ الا اللہ ہو، اور جب وہ بڑھاپے میں جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، ضعیف اور کمزور ہو جائے گا، اس کی زبان عبادت کو صحیح الاپے گی نہیں، فرمایا جب اس پر موت طاری ہوگی اس کے سامنے جب پڑھا جائے گا لا الہ، نہیں شیبہ پڑھ لے لا الہ، لا الہ۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا اور وقت موت لا الہ الا اللہ ہوا، درمیان میں اس سے گناہ ہو بھی جائے، فرمایا اس کلمے کی برکت سے رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اولاد کا پہلا عنصر حقوق اللہ، یہ پہلی تربیت کی سیڑھی ہے۔ دوسرے نمبر پر اولاد کی تربیت کے لیے حقوق الرسول ہے، بیٹے کو سکھایا جائے بیٹا جو تو نے عمل کرنا ہے اس عمل کی قبولیت کا دار و مدار میرے نبی کی محبت پر ہے، جو بھی عمل قبول ہوگا تبھی ہوگا جب دل کے اندر نبی پاک کا پیار ہوگا۔ بتایا جائے بیٹا جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں متصل محمد الرسول اللہ بھی ہے، اس لیے رب نے تربیت کا پہلا جملہ یہ سکھایا کہ جہاں لا الہ الا اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں وہاں محمد الرسول اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو
کا ٹکڑا، ایک تیرے تن کا ٹکڑا، ایک ہومدار ہے میرے نبی پہ سارا۔ میرے نبی پہ ماشاءاللہ مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے، مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے میرے نبی پہ سارا۔ آئیے ذرا قرآن سن لیجئے، اولاد کی تربیت میں پہلا حکم کیا ہے؟ میرا ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ آئیے اللہ کا قرآن ہے، سورہ طٰہٰ ہے، اولاد کی تربیت پر قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے، اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَيْهَا، اس پر تو خود بھی ثابت قدم ہو جا، جب تک کوئی خود عمل نہ کرے دوسرے پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ میرا رب فرماتا ہے لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تجھے روزی دیتے ہیں۔ فرمایا ہم اولاد کے حوالہ سے تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو اولاد کو نماز کا حکم دے، ساتھ خود بھی پڑھ، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا تیری کامیابی کا دار و مدار کیا ہے؟ فرمایا والعاقبۃ للتقوی، فرمایا ہمیشہ تو کامیاب ہوگا تو تب ہوگا جب تیرے دل میں رب کا خوف ہوگا۔ آئیے میرے پیارے، اولاد کو کبھی بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں اولاد کو شاید بھوک آ گئی تو ہم پال نہیں سکتے۔ میرے رب کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نحن نرزقكم وإياهم۔ میرے رب فرماتا ہے اولاد کو کبھی بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ بھوک تجھ پہ آ جائے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہمارے دربار میں جھک جانا، نحن نرزقکم وإیاہم، فرمایا تیری اولاد کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تجھے بھی ہم دیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے اولاد کے معاملے میں کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ حضرت داتا علی اجمیری فرماتے ہیں جو بندہ خود نیک ہوتا ہے، خود پرہیزگار ہوتا ہے، خود رب کا حفظدار ہوتا ہے، خود رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے، داتا علی اجمیری فرماتے ہیں رب اس کی اولاد کو ضائع نہیں کرتا۔ داتا علی اجمیری فرماتے ہیں جو بندہ خود نیک ہو جائے،
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب اس کی اولاد پر یہ ظلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی طرف لے آئے۔ فرمایا جب انسان خود نیک ہوتا ہے تو اولاد ضائع نہیں ہوتی۔ اور غور کرنا، اور قرآن نے ایک اور مقامات پر، ایک اور مقام 28 پارے میں ارشاد فرمایا، قرآن نے بارہا مقامات پر اولاد کی تربیت پہ زور دیا۔ فرمایا یا میرے رب کائنات فرماتے ہیں ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنی اولاد کو بھی، اپنے اولاد کو بھی، اپنے عیال کو بھی، اپنے آپ کو بھی آگ سے محفوظ رکھو جس کا ایندھن بننے ہوں گے۔ فرمایا جب آگ سے محفوظ رکھنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ فرمایا اگر اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو ان کے اندر اللہ کی عبادت کا پیار ڈال دو، اولاد آگ سے بچ جائے گی۔ ہماری تربیت کیا ہے؟ ہماری تربیت یہ ہے بیٹا ڈاکٹر بن جائے، بیٹا انجینئر بن جائے، جس اسلام نے دیا ہے اس کو نہیں ہم نے دینا۔ یقین جانی، جس اسلام نے بیٹا دیا ہے نا اس کو نہیں دینا۔ ایک دفعہ اپنا بیٹا اسلام کو دو یار، تو پھر دیکھنا جن ماؤں نے اسلام کو بیٹے دیے کسی کا نام ابو بکر صدیق ٹھہرا۔ جس ماں نے اسلام کو بیٹا دیا کسی کا نام عمر ٹھہرا۔ جس اسلام نے ماں نے اسلام کو بیٹا دیا اس کا نام عثمان ٹھہرا۔ جس ماں نے فاطمہ نے اسلام کو بیٹا دیا اس کا نام علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ اللہ ٹھہرا۔ اور جس اسلام نے ماں سے بیٹا لیا اسے غازی ممتاز حسین قادری کہا جاتا ہے۔ اسلام کو بیٹا دو، دنیا کو بیٹا نہ دو۔ جیسے پہلے میں سنا گیا 2 دن پہلے میاں والی میں بیٹے نے باپ کو قتل کیا آئی فون کے حوالہ سے، مجھے آئی فون لے کے دے، باپ نے انکار کیا، بیٹے نے پسٹل مارا، باپ کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ میں نے کہا تو اگر اسلام کو دیتا نا بیٹا تجھے وہ قتل نہ کرتا، تیرے ہاتھ چومتا نظر آتا۔ یارو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، ہم دنیا کو بیٹے دیتے ہیں، اسلام کو نہیں دیتے۔ امام پاک میرے بابا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ اللہ سنا، آپ فرماتے ہیں دنیا کا بیٹا نہ بن، اسلام کا بیٹا بن۔ اور اولاد کو یہی بات سکھا، دنیا کے بیٹے نہ بنو، اسلام کے بیٹے بنو۔ ہم نے دنیا کو بیٹا دیا ہے، اسلام کو نہیں دیا۔ یہ فکر عالی اپنے دماغ کے اندر بٹھائیے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری زندگی کے اندر راحت و سکون، عیش عشرت آ جائے، گھر کا ماحول پاک و پاکیزہ ہو جائے، واللہ اپنی اولاد کو اسلام کے حوالے کرو، پھر دیکھیے کہ اسلام کیسی تربیت کر کے تمہیں پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو اولاد کی تربیت کے حوالہ سے ہمیشہ فکر مند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔